السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندھیرے چراغ بائی سلوا جبار پارٹ 8۔ نکاح وہ حیران پریشان سے اسے دیکھی گئی، کہیں داجی کا تھپڑ کھانے کے بعد ان کے دماغ پہ تو اثر نہیں ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، جی نکاح۔ وہ بالکل پرسکون سا اس کے جواب کو منتظر تھا، لیکن کیسے؟ ویسے ہی جیسے ہوتا ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارے ابو تمہاری زبردستی شادی کروا دیں گے اور طلحہ تم سے شادی ہی نہیں کرے گا۔ ایسے میں تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اور بغیر نکاح کے یہ ممکن نہیں۔ لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ تمہارے گھر والے بھی میری ذمہ داری ہوں گے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بغیر کسی ڈر خوف کے پوری عزت کے ساتھ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن آپ مجھ سے نکاح کیوں کریں گے؟ وہ ابھی تک ششدر تھی۔ کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ صرف میری مدد؟ شادی دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، یا محبت یا مجبوری۔ محبت نہ مجھے تم سے ہے نہ تمہیں مجھ سے، اور مجبوری میری تو نہیں، البتہ تمہاری ضرور ہے۔ وہی تو میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دل نے مجبور کر رکھا ہے، کیسے اکیلا چھوڑ دوں تمہیں؟ آخر میری پہلی محبت کو تم سے اتنی محبت ہے۔ اس نے دل میں سوچا، لیکن اسے بس اتنا ہی کہا، جیسا کہ میں نے کہا میری نہیں تمہاری مجبوری ہے۔ اتنا بڑا احسان نہ کریں آپ، احسان نہیں مدد ہے۔ مدد برابری کی سطح پر ہوتی ہے، کمتر پہ احسان کیا جاتا ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ البتہ لہجہ گلوگیر تھا۔ خود کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے گل دوپہری، وقت کم ہے، اپنا فیصلہ بتا دے۔ وہ اس کے بعد پہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس طرح کا موڑ بھی لے سکتی ہے۔ طلحہ کے ساتھ بھاگنے پہ اس کا اپنا دل بھی رضامند نہیں تھا، لیکن کم از کم وہ سمندر خان کے لالچ کی بھیٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ اور اب جس طرح کے حالات تھے، ایسے میں اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا دلاور سے نکاح۔ ویسے بھی دلاور نے تو ہر موقع پر اس کی مدد ہی کی تھی، اور آج بھی داجی سے صرف اس کی وجہ سے تھپڑ تک کھا لیا تھا۔ اس کا دل راضی تھا، مگر دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ہر بار کی طرح دماغ ہار گیا اور دل جیت گیا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، وہ ہلکی سی آواز میں کہہ کر آگے چل دی۔ دلاور بھی اس کے ساتھ پتھریلی روش پہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے گل نے پلٹ کر حویلی کو دیکھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے حویلی پوری چراغوں سے روشن تھی۔ سنہری رنگ حویلی پرستان کا کوئی محل لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی پہ ہزاروں جگنو آ بیٹھے ہو۔ وہ رک کر ستائش سے اسے دیکھنے لگی۔ دلاور نے بھی رک کر اسے دیکھا۔ کتنے حسین لگ رہے ہیں نا یہ روشن چراغ، وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ کاش میں تمہیں ان چراغوں کے پیچھے چھپا اندھیرا دکھا سکتا۔ اس روشن حویلی کی تاریخ داستانیں صرف اس میں رہنے والے ہی جانتے ہیں۔ کاش تم جان پاتی کہ یہ روشن نہیں اندھیرے چراغ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نظر آتے سنہری حویلی کے عکس کو دیکھتا ہوا بالکل ہلکی آواز میں بولا کہ اسے خود بھی اپنی آواز سنائی نہ دی۔ وہ سر جھٹک کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو گل بھی اس کے پیچھے چل دی۔ دوسری طرف وہ پاشا سے ملنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب چھت سے آتی آواز سن کر ٹھہر گیا۔ وہ اس وقت چھت تک جاتی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا جو پاشا کے کمرے کے ساتھ ہی تھی۔ اوپر سے آتی ہلکی ہلکی گنگناہٹ بہت سحر انگیز تھی۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ اس آواز میں ایسا جادو تھا کہ وہ بے اختیار اس طرف کھینچا چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا کہ پاشا کے گھر میں اس وقت کون گنگنا رہا تھا۔ یقیناً یہ پاشا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملی، چاہت کے نغمے چاہے تو آہیں سرد ملی، دل کے بوجھ کو دگنا کر گیا جو غم خوار ملا۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، آواز واضح ہو رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، نہایت خوبصورت آواز کا مالک تھا، اور جو چیز اس آواز کو مزید دلکش بنا رہی تھی وہ تھی اس کی گمبھیرتا۔ ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ اتنی پرسوز آواز پہ میر جہاں کا اپنا دل بھی آسودہ سا ہو گیا۔ وہ دبے قدموں چھت کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ۔
وہ آنکھیں بند کیے اس آواز کو سنتا رہا۔ ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بیزار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میرجا اس آواز کے ٹرانس سے نکلا تو فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں عام سے ٹراؤزر شرٹ میں سگریٹ کے گہرے کش لگاتا پاشا کھڑا تھا۔ میرجا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ اس کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ کہاں پاشا کی گرجدار آواز، بے تاثر لہجہ، اور کہاں پرسوز اور گمبھیر آواز۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ میرجا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ بغیر پلٹے اس کی آہٹ سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس کے بلانے پہ اس کے بالکل ساتھ جا کھڑا ہوا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کی بات پہ سر نفی میں ہلا گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے شیرداد کہیں کھو گیا ہے۔ اس نے ایک گہرا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ دھوئیں کے مرغولے میں اس کا چہرہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتا گیا۔ آج شیرداد کیسے یاد آ گیا؟ بس کبھی کبھی اپنا ماضی بھی یاد کر لیتا ہوں، شیرداد سے پاشا کا سفر یاد کر لیتا ہوں۔ وہ نظروں کا رخ سامنے کی جانب کر کے بولا۔ اندھیری رات کے آنچل پہ تارے بکھرے ہوئے تھے، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اندھیرا چننے والوں کا بھلا چاند سے کیا تعلق؟ ایک بات کہوں؟ وہ پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائے بولا۔ پاشا نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے شیرداد پاشا سے زیادہ پسند ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ایسا کیا؟ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ ہاں، کیونکہ پاشا بہت ظالم ہے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ میں ظالم نہیں ہوں میرجا، میں بس لوگوں کی باتوں کا بدلہ اپنے انداز میں لیتا ہوں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق بدلہ لیتا ہے۔ اگر کسی کی اتنی اوقات ہے کہ وہ پاشا کو مار سکے تو آئے اور لے لے اپنا بدلہ۔ نہیں لے سکتا تو اس میں میرا کیا قصور؟ لوگ اپنی نااہلی کا الزام یہ کہہ کر میرے سر ڈال دیتے ہیں کہ میں ظالم ہوں۔ وہ کیس سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ اگر میں ظالم ہوں بھی تو صرف اس لیے کیونکہ لوگ مجھے خود پر ظلم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ لوگ مظلوم نہیں ہوتے میرجا، بے بس ہوتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ان کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ ہم نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور اٹھا لے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کم از کم اپنوں کو تو بخش دیا کرے۔ میرجا اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ اس سے یہی بات کرنے آیا تھا کہ اپنے قتل و غارت پہ کچھ کنٹرول کرے۔ اس دن بھی اس نے جو لوگ اٹھوائے تھے وہ ظفر عالم کے لوگ تھے۔ ظفر عالم پاشا کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، تبھی پاشا نے اسے بے دردی سے قتل کر کے اس کے گھر کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا۔ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ عبرت کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ میرجا کا خیال تھا کہ پاشا کو اپنے دوست کے ساتھ تو کچھ رعایت کرنی چاہیے تھی۔ غیر لوگوں کو مارنا تو کوئی بڑی بات نہیں، اصل مزہ تو تب ہے نا جب اپنوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ پاشا بننا اتنا آسان نہیں ہے میرجا، جلنا پڑتا ہے، کندن سے سونا بننے کے لیے نہیں، لوہے سے سیسا بننے کے لیے۔ دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ یہ صرف باتیں ہیں پاشا، کوئی اپنے پیاروں کو نہیں مار سکتا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ پتہ ہے، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بات پہ ٹھٹکا۔ اس نے یہ بات سن رکھی تھی کہ پاشا نے اپنی ماں کا قتل کیا تھا، لیکن اسے اس بات پہ یقین نہیں تھا۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میرے باپ نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں بالکل اپنے باپ پہ گیا ہوں، میرے خون میں وفا ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اسے تجسس ہوا۔ پھر ایک دن میں نے ثابت کر دیا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ پراسرار طریقے سے مسکرایا۔ میری ماں کسی اور کو پسند کرتی تھی، تبھی میرے باپ کو چھوڑ گئی۔ ایک دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بس پھر اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ وہ میری زندگی کا پہلا قتل تھا اور یقین کرو مجھے فخر ہے کہ میرا پہلا قتل لوگوں کے لیے عبرت ناک تھا۔ میرجا اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اس لمحے وہ اسے پاگل لگا تھا، پاگل، خطرناک، ظالم۔ کیا کہتا وہ اسے؟ پھر تو آپ مجھے بھی مار سکتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں نقصان پہنچانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا میرجا، تم بہت خاص ہو۔ میں نے تمہیں نہیں چنا، قسمت نے چنا تمہیں میرے لیے، اور قسمت کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ اسے فخر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ واقعی اسے میرجا پہ فخر تھا۔
آخر کو پاشا نے اس کی تربیت کی تھی، وہ بہت شاندار تھا اور پاشا کو اسی بات پہ فخر تھا کہ وہ اس کے زیر سایہ ہے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے گی۔ یقین کریں، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس نے یہ بات کی تھی۔ بال سفید ہونے لگے ہیں میرجا، رنگت پھیکی پڑ گئی ہے۔ جب بالوں کا رنگ اور چہرے کی رنگت بدل جائے تو انسان چاہ کر بھی بدل نہیں سکتا۔ محبت سب کروا لیتی ہے۔ سچ کہتے ہو، محبت سب کروا لیتی ہے۔ اور دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے بولا، میں نے بھی ایک عورت سے محبت کی تھی اور ایسی محبت کی دنیا دیکھتی تھی۔ پاشا بھی ایک زمانے میں رانجھا ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ اس کی ہیر بے وفا نکلی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ میرجا ششدر سے اسے دیکھے گیا۔ کبھی اس محبت کے جال میں مت پھنسنا میرے شیر، یہ بات اپنے پلے باندھ لو۔ میری باتیں مانو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے تو فائدے میں تو پھر بھی رہ جاؤ گے، لیکن اس فائدے کے لیے نقصان بہت اٹھانا پڑے گا۔ وہ اس کی بات پہ سر ہلاتا ریکنگ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی اور گھر پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ الوج سے ذرا فاصلے پہ ایک ویران سے علاقے میں یہ 2 منزلہ سادہ مگر نفاست سے سیٹ کیا ہوا خوبصورت گھر تھا۔ آ جاؤ، کمرہ اوپر ہے۔ وہ اسے لیے اوپر آیا اور اپنا کمرہ دکھایا۔ اسکن اور چاکلیٹی کلر کمبینیشن سے سجا کمرہ گل کو پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گیا تھا۔ واہ، کتنا پیارا گھر ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ میرا جو ہے، دلاور نے گردن اکڑا کے کہا۔ ایک بات تو بتائے خان صاحب۔ وہ بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ جی، آپ نے اتنا بڑا گھر الگ سے کیوں لیے رکھا ہے؟ وہ کب سے یہی بات سوچ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے حویلی والے پسند نہیں، وہ میرے مزاج کے لوگ نہیں اور مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں۔ میرا زیادہ تر وقت نہیں گزرتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، پچھلے چند سال میں پیش آنے والے واقعات اور حویلی کے سخت رسم و رواج سے تنگ آ کر وہ یہاں آ گیا تھا۔ اچھا، اس نے اچھا کو کھینچ کر بولا۔ ایک اور بات پوچھوں؟ جی۔ وہ اپنے لیے گرے کلر کا آرام دہ ٹراؤزر شرٹ نکال کر پھر سے الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ قاضی مجھے قاضی نہیں لگ رہے تھے، گل نے مشکوک انداز میں کہا۔ دلاور نکاح پڑھوانے کے لیے اسے ایک مسجد لے گیا تھا۔ یہ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا اور دلاور سیدھا قاضی صاحب کے گھر جا پہنچا تھا جو مسجد سے ذرا فاصلے پر ہی تھا۔ دلاور نے انہیں جگانے کے لیے ان کا دروازہ پیٹ ڈالا اور قاضی صاحب سرخ آنکھیں اور اڑے ہوئے بال اور رنگت لیے باہر نکلے۔ یقیناً وہ یہی سمجھے تھے کہ ان کے گھر چھاپا پڑ چکا ہے۔ ڈرے سہمے سے قاضی صاحب دلاور کے بے حد اصرار پر فجر کی نماز کے بعد ان کا نکاح پڑھوانے پہ آمادہ ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ دلاور نے الماری سے منہ نکال کر ایک نظر اسے دیکھا۔ کچھ مشکوک سے لگ رہے تھے۔ مشکوک نہیں گل دوپہری، ڈرے ہوئے تھے وہ۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے انہوں نے نکاح کے خطبے کے بجائے جمعے کا خطبہ پڑھا دیا تھا۔ گل نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہیں نکاح کا خطبہ آتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ قبول ہے ہوتا ہے نا، اس نے سمجھداری سے کہا۔ او گل، وہ خطبہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بس ایسے ہی۔ ضروری نہیں ہے کہ قبول ہے کے علاوہ نکاح ہی نہ ہو۔ وہ خود بھی اس کی بات پہ الجھ گیا۔ مجھے تو ان کی داڑھی بھی نکلی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک اور خدشہ ظاہر کیا اور دلاور سچ میں ان کی داڑھی کو ذہن میں لانے لگا، پھر چونک کر سر جھٹکا۔ کیا ہو گیا ہے گل دوپہری، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور میں بھی پاگل ہوں؟ وہ حد ہے ویسے۔ وہ الماری سے 3-4 سوٹ نکال کر اس کی طرف پلٹا۔ یہ لو، یہ سوٹ میں شہر سے ناز و شازی کے لیے لایا تھا، لیکن لے جانا بھول گیا۔ فی الحال انہی پہ گزارا کرو، پھر کچھ کریں گے تمہاری شاپنگ کا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اوکے۔ اور ہاں، بھوک تو نہیں لگی؟ اس نے پورے یقین سے پوچھا، جیسے پہلے سے جانتا ہو کہ اسے بھوک نہیں لگی۔ ہاں، بھوک تو بہت لگی ہے۔ وہ بھوک کی بہت کچی تھی، تبھی فوراً مان گئی۔ دلاور سوچ میں پڑ گیا۔ اوہو، ملازمہ تو صبح آئے گی۔ اچھا رکو، میں دیکھتا ہوں، کچھ پڑا ہی ہوگا فریج میں۔ وہ مایوسی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ گل پیچھے سے سوٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ کوئی دیکھتا تو اسے یقین ہی نہ آتا کہ یہ ان دونوں کی شادی کا پہلا دن تھا اور انہیں ملے صرف چند ہی دن ہوئے تھے۔ دوسری طرف وہ فجر کی نماز پڑھ کر لان میں چہل قدمی کرنے کی غرض سے باہر نکلی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی ہی تھی جب ساتھ ہی دائیں جانب بنی راہداری کے آخری کمرے سے اسے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوتی اس آواز کے تعاقب میں وہاں پہنچی۔ شاہ میر نے یہ کمرہ اسے ابھی تک نہیں دکھایا تھا اور اوپر سے یہ ہر وقت لاک رہتا تھا۔
یہ کمرہ گھر کے آخری کونے میں تھا اور گھر کا یہ حصہ کچھ عجیب اور اندھیرا سا تھا۔ اسے یہاں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن کمرے کے اندر ہلچل محسوس کر کے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ گئی۔ اس نے لاک پہ ہاتھ رکھ کر لاک گھمایا تو دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کوئی ہے اندر؟ اس نے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا اور ایک دم اندر داخل ہوئی۔ جب دروازے سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں اس سے سامنے کھڑا شخص نظر آیا، جس کے ہاتھ میں بڑی سی رائفل موجود تھی۔ ٹیبل پہ رکھے لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ سامنے پڑی بے شمار گنز اور عجیب و غریب سے اوزار بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی کیونکہ اس نے بلیک کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ بلیک ماسک سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ بے حد گھبرا گئی اور رہے سہے اوسان تو اس کے تب خطا ہوئے جب وہ آدمی اس کی طرف بڑھا اور کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے اپنا گلوز والا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما دیا اور ایک ہی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ایک لیمپ کی روشنی کے علاوہ اندھیرا چھا گیا۔ شش، آواز مت نکالنا۔ سخت لہجے پہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس آدمی نے محتاط انداز میں پیچھے دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے شور کی آوازیں آ رہی تھی، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو یہ تمہارا آخری دن ہوگا، سمجھی؟ پتریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ یہ آنکھیں کتنی جانی پہچانی سی تھی، یہ آنکھیں نیلی سمندر رنگ کی آنکھیں، جیسے سمندر نے اپنا اصل رنگ ان میں چھوڑا ہو، لیکن یہ سمندر جیسے ساکت تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ساکت تھی، جیسے بہت سے راز ان میں دفن ہو، جیسے یہ اپنی کہانی چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہو۔ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اس وقت اسے بس ایک ہی شخص کا خیال آ رہا تھا، تو کیا یہ وہی تھا؟ اس نے مڑ کر پھر سے اپنے پیچھے دیکھا جہاں سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، اور پھر ایک دم دروازہ کھول کر اسے باہر نکال کر اندر سے لاک لگا لیا۔ وہ حیران پریشان سی کافی دیر باہر کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو فوراً شاہ میر کو بتانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جب سامنے سے آتے ہوئے اس سے ٹکرائی، وہ گرنے ہی والی تھی جب شاہ میر نے اسے تھام کر سیدھا کھڑا کیا۔ گلالی، آپ ٹھیک تو ہے؟ اس نے حیرت سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ شاہ میر، وہاں کوئی، اس کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے سمجھانا چاہا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے حیرت سے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں کوئی تھا شاہ میر، اس نے ماسک پہنا تھا، وہاں اتنا سارا اسلحہ تھا، اس نے اتنی بڑی رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے پھولے تنفس کے درمیان سارا حال بیان کیا، جس پہ شاہ میر پریشان ہونے کے بجائے ہنس دیا۔ گلالئی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ نے بس برا خواب دیکھا ہے۔ وہ کمرہ تو کب سے بند پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ وہ اسی لیے صوفے پہ آ بیٹھا۔ شاہ میر وہاں تھا، میں واقعی وہاں گئی تھی، اس نے یقین دلایا۔ لیکن وہ تو لاک ہے۔ شہد رنگ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اچھا، آئے چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ نہیں شاہ میر، اس کے پاس گنز ہے، وہاں مت جائیے۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا گلالئی، میں ہوں نا، وہ اس کی تسلی کراتا کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے دروازے کا لاک گھمایا جو واقعی لاک تھا۔ پھر اس نے جیب سے کمرے کی چابیاں نکال کر دروازہ کھولا اور اندر جا کر سوئچ بورڈ کے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ ٹیبل اسی طرح بیچ میں پڑی تھی اور اس پر لیمپ بھی پڑا تھا، پر گنز اور اوزار غائب تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے یہاں۔ وہ لائٹس دوبارہ آف کر کے اس کا ہاتھ پکڑے ہی باہر نکل گیا۔ جب لالی نے ایک آخری بار مڑ کر دیکھا، کمرہ پورا خالی تھا، پر ٹیبل پہ پڑا لیمپ جل رہا تھا۔ اگر کمرہ کافی عرصے سے لاک تھا تو وہ لیمپ کیسے جل رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اس کمرے میں دوبارہ ضرور آنے والی تھی، اور ان پراسرار آنکھوں کا راز اسے ہر صورت جاننا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو نرم ملائم بستر پہ پایا۔ پہلے وہ سمجھی کہ وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے، پھر کل رات کے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تو یاد آیا کہ وہ دلاور کے گھر موجود تھی۔ زمین پہ میٹرس بچھا کر لیٹے دلاور کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا۔ رات کو ہی ان کی زبردست لڑائی ہوئی تھی کہ اس کمرے میں کون سوئے گا۔ گل کا کہنا تھا کہ اس کمرے پہ اس کا حق ہے کیونکہ چاکلیٹی کلر بچپن سے اس کا فیورٹ ہے، جبکہ دلاور نے بھی ضد لگائی تھی کہ اپنا کمرہ کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ آخرکار صبح کے 6 بجے یہی فیصلہ ہوا کہ گل بیڈ پہ جبکہ دلاور زمین پہ میٹرس بچھا کے سوئے گا۔
उसे एक लम्हे के लिए जो अफसोस हुआ था वो भी खत्म हो गया जब उसे याद आया कि दिलावर ने रात उसे चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट खाने को दिया था। वो झटके से उठ बैठी, भूख का एहसास शिद्दत से हो रहा था। तभी लम्हे की देर किए बगैर खाने की तलाश में कमरे का दरवाजा खोलती बाहर निकल गई। दिलावर इसी तरह आधा मैट्रेस और आधा जमीन पे बेसुध पड़ा सो रहा था। वो बाहर निकली तो ड्राइंग रूम की खुली हुई खिड़की से आती धूप से उसकी आंखें चुंधिया गई, क्योंकि कमरे में तो नीम अंधेरा था। वो चलती हुई ड्राइंग रूम के बीच आकर खड़ी हुई जब उसे अपने पीछे से किसी औरत की हौलनाक चीख सुनाई दी। चुड़ैल! उसने पलट कर देखा जहां से वो जनाना आवाज आ रही थी। गुल ने अपने हुलिये पे गौर ही नहीं किया था। सियाह लंबे बाल चेहरे पे बिखरे हुए थे। तेज लाल रंग के सूट पर फैले हुए काजल और सुर्ख आंखों के साथ गुल को देख के मुलाजमा ने पहली नजर में ही चुड़ैल का खिताब दे दिया था। चुड़ैल! चुड़ैल! वो औरत थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी चीखों पुकार पे बौखलाया हुआ दिलावर कमरे से बाहर आया। क्या हुआ नूरैन बाजी? उसने घबराई हुई मुलाजमा से पूछा, जो किसी सूरत गुल को इंसान मानने को तैयार नहीं थी। ओ खान भाई, आपका घर में चुड़ैल! ओ ओ हो भाई, क्या हो गया है? चुड़ैल नहीं हूं मैं। गुल ने चेहरे पे आए बाल हटाते हुए उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। नूरैन बाजी, ये गुल दोपहरी है, मेरी बीवी। दिलावर ने उसका तारुफ कराया तो नूरैन बाजी ने हैरत से उसे देखा। ये कैसी बीवी थी? खान भाई, आपका शादी हो गया? जी, बस जल्दी जल्दी में ही हुआ है सब। कल ही निकाह हुआ था, रुखसती भी साथ ही करवा ली। वो बालों में हाथ फेरते हुए कुछ झिझक कर बोला। अच्छा अच्छा, मुबारक हो बहुत बहुत। माशाल्लाह, दुल्हन तो बहुत प्यारा है। मुलाजमा ने खुजल सा होके कहा। गुल बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा कमरे में बंद हो गई। दिलावर मुलाजमा से कुछ बात करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आया तो गुल कपड़े बदल कर बैठी थी और हुलिया भी दुरुस्त था। गहरे नारंगी रंग के हल्के काम वाले सूट पे ब्राउन शॉल लपेटे सुर्ख चेहरे के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। दिलावर ने उस पर सरसरी सी नजर डाली। खान साहब, ये आपकी मुलाजमा मुझे चुड़ैल कह रही थी। वो अभी तक शदीद गुस्से में थी। हाँ तो वो बेचारी जो देखेगी वही कहेगी ना। क्या मतलब? आप भी मुझे चुड़ैल कह रहे हैं? वो मुंह खोले हैरत से बोली। दिलावर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर कंधे उचकाए। आप बहुत अच्छे हैं। गुल ने घूर के उसे देखा। कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। उसके बड़बड़ाहट दिलावर ने सुन ली थी। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। रात को तो मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन अब से मैं अपने बेड पे ही सोऊंगा। इतना बड़ा घर है, तुम कोई और जगह देख लो। उसने हतमी अंदाज में कहा। हाँ हाँ, देख लेंगे, वो टालने वाले अंदाज में बोली। दिलावर अलमारी से अपने कपड़े निकालता बाथरूम में बंद हो गया। तुम पागल हो गए हो? अगर वो लोग गुलाली को देख लेते या उसे कोई नुकसान पहुंचा देते तो? अयान इस वक्त लॉन में चहलकदमी करते हुए मीरजा से बात कर रहा था। तो अब और मैं क्या करता? अगर सारा असलहा वहीं पड़ा रहता तो ज्यादा मुश्किल हो जाती। मुझे क्या पता था हालात ऐसे हो जाएंगे। मेरा ख्याल था वो इस वक्त सो रही होगी। उसने लापरवाही से कहा। गुलाली के आने से पहले वो अपना जाती असलहा वगैरह पाशा से छुपाकर शाहमीर वाले घर में ही रखता था, लेकिन अब उसे वो सारा सामान जल्द अज जल्द अपने घर शिफ्ट करना था, वो भी गुलाली की नज़रों में लाए बगैर। तभी आज वो घर के बैक साइड से वो सारा सामान अपने आदमियों से शिफ्ट करवा रहा था, जब अचानक गुलाली वहां आ गई और उसे मजबूरन उसको डरा धमका कर बाहर निकालना पड़ा ताकि वो उन लोगों की नज़रों में ना आए। उसके बाद शाहमीर और गुलाली के आने से पहले ही वो लोग कमरा खाली कर चुके थे, लेकिन लैंप ऑफ करना भूल गए थे। तुम्हें ये सब काम पहले ही करवा लेने चाहिए थे। इतना खतरों का खिलाड़ी बनने की क्या जरूरत थी? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि मुझे क्या करना है? वही मखसूस मीरजा वाला लहजा। अयान ने गहरा सांस लिया। भाड़ में जाओ मीरजा, उसने कहकर कॉल काट दी। इस शख्स से बहस बेकार थी। वो कमरे में बैठी सामने लगी बड़ी सी एलईडी पे ड्रामा देख रही थी। पहले उसे ड्रामा देखने के लिए अपनी दोस्त के घर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके घर तो टीवी ही नहीं था। कल का पूरा दिन उसने सो के गुजारा था और आज बिल्कुल फ्रेश होकर बैठी थी। घर उसे बेहद पसंद आया था, और सबसे ज्यादा तो बरामदे में लगी पेंटिंग, जिसका उसे बचपन से शौक था। दिलावर सुबह का गया, अभी तक वापस नहीं आया था। उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। हवेली के साथ साथ अपना खानदानी कारोबार भी छोड़ चुका था, और अब उसने अपनी सेविंग्स से अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करने का सोचा था।
जिसका इरादा वो बहुत पहले ही कर चुका था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे गुल ने अंदर आते दिलावर को देखा, जो हाथों में ढेर सारे शॉपर पकड़े थका थका सा लग रहा था। खान साहब, तुम आ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा जो शाम के 6 बजा रही थी। आधा आ गया हूँ, आधा वहीं हूँ, वो उसके सामने शॉपर रखते हुए बोला। अच्छा, मुझे तो तुम पूरा नजर आ रहा है। उसने ऊपर से नीचे तक नक्सक से तैयार दिलावर को देखा, जो अपने आम हुलिये के बरक्स ऐश ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस था। पर एक बात थी कि शलवार कमीज उस पे ज्यादा जचती थी। गुल ने दिल में सोचा, शुक्र है, वरना मुझे लगा दिमाग के साथ साथ नजर भी खराब है। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। उसे गुल से बहस करने में बड़ा मजा आता था। और आपका शायद हाफिजा खराब है। मैंने कहा था आते हुए कुछ खाने को लेते आइएगा। उसने सुबह वाली बात याद कराई। मुलाजमा सुबह नाश्ता बनाने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर चली गई थी। उसे अपने गांव मिलने जाना था, इसीलिए आज का खाना बाहर से आने वाला था। दिलावर ने सामने पड़े शॉपर्स की तरफ इशारा किया और खुद अलमारी से कपड़े निकालने लगा। इनमें क्या है? उसने तजस्सुस से पूछा। कुछ जरूरत की चीजें हैं, देख लो। गुल ने शॉपर्स की तादाद देखकर यही अंदाजा लगाया कि दिलावर उसके लिए शॉपिंग करके आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके नॉवेल्स में हीरो करके आते हैं। इस सब की क्या जरूरत थी? उसने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। क्या मतलब, जरूरत नहीं थी क्या? उसने हैरान होते हुए पूछा। नहीं तो, उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन ये सब तो बहुत जरूरी चीजें हैं, खाना कैसे पकाओगी इनके बगैर? खाना? उसने शॉपर खोल के देखे तो उनमें मुख्तलिफ बर्तन और घर का राशन था। गुल ने सदमे की कैफियत में सामने पड़ी सब्जी और बर्तनों को देखा। दिलावर पहले तो उसके परेशान और शर्मिंदा से चेहरे को नासमझी से देखता रहा। फिर जब उसे उसका मतलब समझ आया तो बेहद हंसी आई, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वो उसकी शर्मिंदगी कम करने को बोला। वो उसे देखकर गुस्से से सर झटक कर रह गई। असल में पहले मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग वगैरह करने गया था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। अजीब गरीब किस्म के कपड़े थे। दुकानदार कह रहा था ये सिर्फ कमीज है, इसके साथ बाकी सब खुद मैच करो। अब भला मैं कहाँ से पजल के टुकड़ों की तरह अलग अलग कपड़े मैच करता रहूं? शाजी और नाज के लिए तो उसने लाहौर के एक ब्रांड के आउटलेट से कपड़े लिए थे, जहां हेल्प के लिए सेल्समैन मौजूद थे। जबकि ये इलाका कुछ पसमानदा था, इसलिए यहाँ शॉपिंग करना उसके बस की बात नहीं थी। तो आपने 3 पीस कहना था ना उसको? गुल ने उसकी अकल पर मातम करने वाले अंदाज में कहा। 3 पीस सूट तो मर्दों का नहीं होता भला? वो नासमझी से अपने 3 पीस सूट को देखने लगा जो इस वक्त उसने पहन रखा था। ओहो, 3 पीस मतलब जिसमें शलवार और दुपट्टा भी हो? आपको वाकई पता नहीं क्या? वो उसकी लाइल्मी पे हैरान थी। मुझे क्या पता गुल दोपहरी, मैं कोई दर्जन थोड़ी हूँ। आदमियों को भी पता होता है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा। पता नहीं कौन होते हैं वो आदमी, लेकिन खैर तुमने शॉपिंग करनी है तो कल मैं ले जाऊंगा। ले लेना 3 पीस पैंट कोट जो भी लेना हो। रहने दे, कोई जरूरत नहीं। वो बेड से उतरती कमरे से बाहर निकल गई तो वो भी कंधे उचकाता अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गायब हो गया। वो फ्रेश होने के बाद सारा सामान उठाकर नीचे लाया, जहां किचन के साथ मलहका ड्राइंग रूम में गुल दोपहरी नूडल्स से साफ कर रही थी। दिलावर और सारा सामान टेबल पे रखकर दिलावर सारा सामान टेबल पर रखकर उसके सामने बैठ गया। गुल, जल्दी से खाना बना दो, आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था कि वो उसे गुल दोपहरी से गुल कहना शुरू हो गया था। मैं खाना पकाऊं? उसने आंखें खोल के उसे ऐसे हैरत से पूछा जैसे दिलावर ने पता नहीं क्या कह दिया हो। तो और कौन पकाएगा? घर की औरतें ही पकाती है ना। वो उससे ज्यादा हैरान था। लेकिन मुझे तो नहीं आता, उसने मासूमी से कहा। क्या मतलब, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सब औरतों को आता है, उसने उसे शर्म दिलानी चाहिए। औरतों को आता है, मैं लड़की हूँ। वो भी कहाँ चुप होने वाली थी। तो बड़ी होकर क्या मर्द बन जाओगी? औरत ही बनोगी ना? उसने आईब्रोज खाकर पूछा। तो फिर खाना भी बड़ी होकर ही बनाना सीख लूंगी, उसने दो बदू जवाब दिया। या कम से कम खाना बनाना तो सीख लेती। वो शर्ट के कप फोल्ड करता उठ खड़ा हुआ। अब फिर भूख तो मुझे भी लग रही है। दिलावर ने पहले उससे और फिर उसके आगे पड़े नूडल्स के बड़े सारे बाउल को देखा जो अब खाली था। अब मैं ही बनाऊंगा और क्या। वो निहायत सुगड़ापे का मजाहरा करता चूल्हे पे कढ़ाई रखकर
कैबिनेट्स में चीज़ें सेट करने लगा। आपको खाना बनाना आता है? वो कटिंग बोर्ड में महारत से सब्जियां काटते उसके हाथों को देखते हुए बोली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने काम खुद करने की आदत है। ठीक है, फिर आज प्लीज़ बिरयानी बनाइएगा, कब से खाने का दिल कर रहा था। वो मज़े से कहती जाने लगी जब दिलावर ने हाथ में पकड़ी छुरी आगे करके उसे रोका। आओ, आज मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। उसकी तो जान जाती थी किचन के कामों से। गुल बीबी, कल से आप नहीं खाना पकाना है, इसलिए बेहतर है अभी ही सीख ले, वरना मैं तो बाहर से खाऊंगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। वो उसकी बात पे बुरा सा मुंह बनाकर साथ ही खड़ी हो गई और उसकी हिदायत सुनने लगी जो वो किसी माहिर शेफ की तरह उसे दे रहा था। हो, जुबैदा आपा, वो दिल में उसे नया लकब दे चुकी थी। हो, फोहड़ लड़की, वो भी दिल में उसकी बुराइयां करता बिरयानी बनाने में मसरूफ हो गया। ज़ौजा, ज़ौजा मोहतरमा, कहाँ है आप? वो किचन में खड़ी केक बेक कर रही थी जब अहयान उसे आवाज़ें देता किचन में आया। आज आप जल्दी आ गए? हाँ जी, क्योंकि आज मैंने आपको कहीं लेकर जाना है। वो उसके साथ ही स्लेब पर चढ़ के बैठ गया था। अच्छा, कहाँ? तुम्हारे भाई और भाभी से मिलवाने। क्या वाकई? हम शाहमीर भाई से मिलने जाएंगे। वो शाहमीर से मिलने की खुशी में दूसरी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। हाँ जी, और आपकी भाभी से भी। उसने भाभी पे जोर दिया। क्या मतलब? किसकी भाभी? कौन सी भाभी? आपकी भाभी और शाहमीर की बेगम। उसने गोया उसके समातों पे बम फोड़ा। वो हैरान परेशान से उसे देखने लगी। शाहमीर भाई ने शादी कर ली? उसने ऐसे पूछा जैसे शाहमीर ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। हाँ, उसने उड़ते हुए कहा। वो जानता था कि अब वो रोना शुरू कर देगी और वही हुआ था। फौरन ही उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। क्या हो गया है नाज? ये तो खुशी की बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो उसे चुप कराते हुए बोला। भाई ने बगैर मुझे बताए शादी कर ली। वो किसी सूरत चुप होने को राजी नहीं थी। ओहो, दफा करो अपने भाई को, कर ली तो कर ली, हमें क्या? वो शामिर को दिल ही दिल में बेशुमार गालियों से नवाजते हुए बोला। क्यों दफा करो? वो भाई है मेरे, मेरे कितने अरमान थे उनकी शादी के। मैंने कब से ड्रेस भी सिलेक्ट किए हुए थी। अच्छा यार, तुम टेंशन ना लो, एक काम करो, तुम अपने सारे अरमान मेरी दूसरी शादी में पूरे कर लेना। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ड्रेस बनवा कर दूंगा जैसे तुम चाहती हो। उसे चुप कराने के लिए बोला और वो भी उसकी बात पे रोना भूल कर उसे घूरने लग गई। चले, मुझे अभी लेकर जाए, उनके घर जाके पूछती हूँ उनसे। वो फौरन आंसू साफ करती बाहर जाने लगी। जो हुक्म मैडम। वो भी उसके पीछे चल दिया। दूसरी तरफ वो लॉन में लगी लकड़ी के झूले पे बैठी थी जो हल्का हल्का झूल रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम में हल्की हल्की खनकी थी। शाम का वक्त था और इस वक्त वो ज्यादातर लॉन में बैठ के चाय पीती थी। अभी भी वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब गेट से अंदर आती गाड़ी को देखकर हैरान हुई। ये शामिर की गाड़ी तो नहीं थी। ब्लैक कोरोला का दरवाजा खोलकर अहयान और उसके साथ नाज़नीन बाहर निकली। लाली अहयान को तो फौरन पहचान गई, लेकिन उसके साथ आती नाज़नीन को देखकर धक से रह गई। क्या उसे दिन में ख्वाब आना शुरू हो गए थे, या वाकई उसके सामने उसकी इकलौती दोस्त नाज़नीन खड़ी थी। और नाज़नीन, वो तो उसे देखकर उससे भी ज्यादा हैरान थी। अहयान रास्ते में उसे सारी बात बता चुका था कि शामिर की क्या मजबूरी थी और कैसे उसे ये शादी करनी पड़ी। नाज, वो हैरत से उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी। गुलालई, तुम? वो फौरन उसके गले लगी और फिर दोनों के ना खत्म होने वाला रोने का सिलसिला शुरू हो गया। अहयान तो खुद हैरान परेशान सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। लाली, शामिर भाई की शादी तुमसे हुई है? नाज ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुर से पूछा। इतने में शामिर भी वहीं आ खड़ा हुआ। वो अहयान के बुलाने पे ऑफिस से जल्दी आ गया था। हाँ, लेकिन तुम शामिर की बहन हो? वो चारों एक दूसरे को नासमझी से देख रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? अहयान ने उलझ कर पूछा। हाँ, वो दोनों बैक वक्त बोले। गुलाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नाज ने बताया। उसकी बात पे शामिर का रंग उड़ गया, जिसे और तो किसी ने नहीं, अलबत्ता अहयान ने नोट किया था। अगर ये सच था तो फिर नाजनीन ने ज़रूर लाली को इसके बारे में कुछ न कुछ बता रखा होगा। आओ अंदर चल के बात करते हैं। अहयान के कहने पे सब अंदर आ गए और ड्राइंग रूम में सोफों पे बैठ गए तो अहयान ने खुद ही मुलाजमा को कहकर चाय मंगवाई। नाज ने शामिर और अयान को अपनी और लाली की दोस्ती की कहानी सुनाई और इसके बाद लाली को बताया कि उसकी अयान से शादी कैसे हुई। इस दौरान लाली बिल्कुल खामोश थी।
उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर हैरान परेशान थी कि किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला था। जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसके भाई को उसकी किस्मत में लिख दिया था। हाँ, शामिर दिलावर का भाई ही तो था। और अब तक वो इस बात से बेखबर थी। उसे अपनी बेबसी पर जी भर के रोना आया। वो जब्त किए बैठी रही। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक काम करो ना एक काम करो नाज, अब तुम यहीं रह जाओ ताकि तुम्हारी बोरियत का मसला हल हो जाए। अहया ने मजाक में कहा, लेकिन नाज उसकी बात पे दब गई। हाँ, ताकि आपको पीछे से फ्री हैंड मिल जाए और मुझसे भी जान छूट जाए। मैंने ऐसा कब कहा? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, जबकि उस कमरे में दो लोग अपनी ही सोचों में गुम थे, एक शामिर और एक गुलालई। मैं तो सोच रहा था हम यहीं आसपास घर ले लें। अहयान ने शामिर से मशवरा चाहा। वो अपनी सोचों से बाहर आया। और घर लेने की क्या जरूरत है, ये घर है ना, यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। शामिर ने आसान सा हल पेश किया। नहीं यार, ससुराल का तो पानी भी मेरे पे हराम है। वो सामने से चाय का कप और एक बिस्किट उठाते हुए बोला। सब उसकी हरकत पे हंस दिए। क्या? मैंने कहा पानी हराम है, चाय नहीं। उसने कंधे उचकाए। हाँ, कितना मजा आएगा ना अगर हम यहीं शिफ्ट हो जाए, नाज ने लाली से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने तायीद की। शामिर पहले पहले ही अहयान से बात कर चुका था कि वो और नाज यहीं रहेंगे। बल्कि उसने तो निकाह की शर्त ही यही रखी थी कि वो नाज को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। अहयान ने पहले इस बात की बहुत मुखालिफत की, लेकिन आखिर में उसे मानना ही पड़ा। रात तक खुशगवार माहौल में गपशप होती रही और फिर नाज लाली के साथ उसके कमरे में चाय लेकर आ गई। शामिर का सांस खुश्क हुआ जा रहा था। पता नहीं वो उससे क्या बातें करने वाली थी। नाज इस वक्त लाली के कमरे में बैठी पिछले 1 घंटे से गपशप कर रही थी। शामिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर कमरे का चक्कर लगा जाता जिसमें नाज ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। अभी भी वो दोनों सोफे पे बैठी चाय पी रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि शामिर हवेली वालों से नाराज क्यों है, लाली ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। लंबी कहानी है लाली, और बहुत तकलीफदा है। उसने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद खुद ही बताना शुरू किया। हमारे बाबा ने 20 साल की उम्र में हवेली वालों की मर्जी के खिलाफ हमारी मामा से शादी की थी। मामा अपनी फैमिली के साथ शानगीला घूमने आई थी और वहां उन्हें बाबा मिले। वो जानती थी कि उनके घर वाले कभी बाबा से उनकी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनका रिश्ता बचपन से अपने मामूजाद भाई से तय था। बाबा मामा को हवेली लाए, लेकिन दादी ने भी साफ इनकार कर दिया। मामा बाबा ने घर वालों की मुखालिफत लेकर शादी कर ली। बाबा शुरू से ही अलग घर में रहते थे, तो मामा को वहीं ले गए। वही घर जहां तुम्हारा निकाह हुआ था। खैर, साल गुजरते गए। फिर शामिर भाई और 2 साल बाद मैं पैदा हुई। शामिर भाई 8 साल के थे और मैं 6 साल की, जब हवेली से पैगाम आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। बाबा वहां गए तो उनकी हालत वाकई बहुत ख़राब थी। उन्होंने बाबा को अपनी कसम दी कि वो अपनी बचपन की मंगेतर यानी दिलावर और शाजी की मामा से शादी कर लें। बीजान भी बहुत रोई। आखिर उनको मानना पड़ा। काफ़ी अरसा मामा को ये बात पता नहीं चली। बाबा महीने में एक बार हवेली जाते थे, लेकिन हम कभी वहां नहीं गए थे। एक दिन मामा को बाबा की शादी का पता चल गया और बहुत रोई। बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने हमें लेकर वापस अपनी फैमिली के पास जाने का फैसला किया। वो शामिर भाई को तो साथ ले गए, पर बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती रख लिया। मामा ने बाबा की वजह से बहुत मुश्किलात झेली। इसी वजह से शामिर भाई सब हवेली वालों से नाराज़ हैं और हवेली वाले उनसे। उसने तफसील से उसे सारी बात बताई। लाली तो शुदा रह गई थी। उसे शामिर और नाज से बेहद हमदर्दी महसूस हुई। तो फिर यहाँ आकर तुम्हारी मामा ने क्या किया? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा। जब मामा यहाँ आई तो वो बता रही थी, जब दरवाज़ा नॉक करके शामिर और अहयान अंदर दाखिल हुए तो उसकी बात बीच में रह गई। ज़ौजा मोहतरमा, मुझे आ रहे हैं अब नींद से चक्कर। आपने चलना है तो चले, वरना मैं जा रहा हूँ घर। अहयान नींद से बंद होती आंखें बमुश्किल खोल कर बोला। ओहो, क्या हो गया है? अभी अभी तो आए हैं। वो बदमजासी हुई। अभी अभी? ओ खुदा की बंदी, हम शाम को आए थे और अब रात का 1 बज रहा है। पिछले 4 घंटे से तुम दोनों नॉन स्टॉप बोले जा रही हो। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, अब घर चलो। उसने कहने के साथ साथ सच में हाथ जोड़ लिए तो लाली और नाज दोनों हंस दी। शामिर खामोशी से खड़ा उसकी एक्टिंग देख रहा था। अच्छा ठीक है, ओके लाली, बाकी बातें कल हो जाएंगी। वैसे भी कल तो हम यहीं शिफ्ट हो रहे हैं ना? उसने अहयान से तस्दीक चाही।
ہاں ہاں آ جائیں گی، اور ویسے ابھی اور بھی باتیں رہتی ہے، حد ہو گئی ہے۔ ناز لالی سے ملنے کے بعد شاہمیر کے پاس آئی۔ شاہمیر نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر شفقت انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آج تو ہماری بات نہیں ہو پائی، کل انشاءاللہ ہم بہن بھائی گپ شپ کریں گے۔ اس کے پیار سے کہنے پہ ناز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ لالی سوگوار مسکراہٹ لیے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو باپ کا پیار کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور بھائی، وہ تو بہت چھوٹے تھے۔ کاش اس کا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا جو اس کا سائبان ہوتا، اس سے ایسے ہی پیار کرتا جیسے شاہمیر ناز سے کرتا ہے۔ اوکے چھوٹی بہنا، اللہ حافظ۔ احیان نے بھی لالی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے، جنہیں وہ بہنے سے پہلے ہی چھپا گئی۔ وہ گیٹ تک انہیں چھوڑنے گئی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوسری طرف اس نے ناشتے کی ٹرے دلاور کے سامنے لا کر رکھی اور رکھی کم ٹیبل پہ پٹکی زیادہ۔ یہ لو ناشتہ، تمہاری وجہ سے آج ام نے پہلی بار کچن میں قدم رکھا ہے۔ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ دلاور نے کل ہی اسے آملیٹ اور پراٹھا بنانا سکھا دیا تھا، اور چائے تو اسے پہلے سے بنانی آتی تھی۔ کم از کم اب دلاور ناشتہ تو اسی سے بنوانے والا تھا۔ دلاور نے سامنے پڑا جلا ہوا آملیٹ اٹھایا جو تقریباً کالا ہو چکا تھا، اور اس کے بیچ بیچ میں سوراخ بھی تھے۔ یہ مرغی کا انڈا ہے یا ڈائناسور کا؟ دلاور نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ آپ نے ڈائناسور کا انڈا کھایا ہوا ہے؟ اس نے ایک آئیبرو اچکا کے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن لگتا ہے آج کھانا پڑے گا۔ اور یہ پراٹھے سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ اس نے اکڑا ہوا سخت اور کچا پراٹھا اٹھایا جو گول تو کسی صورت نہیں تھا۔ مبارک ہو گل بی بی، آپ نے آج ایک نئی شیپ دریافت کی ہے جو بڑے بڑے ریاضی دانوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ واہ، داد دینے والے انداز میں بولا۔ وہ بس خاموشی سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ ویسے یہ کون سے ملک کا نقشہ ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ جس ملک سے آپ نے ڈائناسور کے انڈے منگوائے تھے، وہ چڑ کے بولی، اور یہی تو دلاور کا مقصد تھا۔ اسے ہمیشہ گل کو چڑا کے مزہ آتا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ گل کے ساتھ ہمیشہ بچہ کیوں بن جاتا تھا، پر جو بھی تھا اسے گل کی صحبت پسند تھی۔ جیسے زبان چلتی ہے ویسے ہی کچن میں ہاتھ بھی چلا لیتی۔ وہ کیتلی سے چائے نکالتے ہوئے بولا۔ الائچی والی چائے کی خوشبو اور رنگ ہی بتا رہا تھا کہ وہ کتنی مزیدار بنی ہے۔ گل کو بس ایک چائے ہی اچھی بنانی آتی تھی۔ ویسے بڑے ناشکرے ہیں آپ، کچھ خدا کا خوف کرے کھانے کی برائیاں کرتے ہوئے۔ کھانے کی نہیں، تمہارے پکانے کی۔ ہاں تو زندگی میں پہلی دفعہ کھانا پکایا ہے میں نے، وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ یہ پہلی دفعہ آخری دفعہ نہ ہو۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ چائے واقعی بہت بہترین بنی تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ایسی چائے اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ آج کھانا آپ بنائیں گے؟ مجھ سے نہیں بنتا، یا باہر سے لے آئے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند، تو پھر خود بنائے۔ اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر لیے اور اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ اچھا سنو جی، وہ سمجھی کہ اب وہ اس کی چائے کی تعریف کرے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے چائے پسند آئی ہے۔ وہ مجھے کوئی تیز دھار والا چاقو تو لا دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے کیا میرا قتل کرنا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آپ کے اس پراٹھے کو کاٹنا بلکہ توڑنا ہے۔ وہ اس کی بات پہ پیر پٹکتی ڈائننگ روم سے نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے اسے دلاور کا کہا سنائی دیا اور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ لان میں بنے فاؤنٹین کے نیچے گھاس پہ بیٹھی آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ فاؤنٹین زیادہ تر بند رہتا تھا اور آج بھی بند ہی تھا۔ شاہمیر کے دلاور کے بھائی ہونے پہ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن جو بھی تھا اب وہ دلاور کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے تو اب صرف شاہمیر کی فکر تھی۔ اس کی سوچوں کا محور شاہمیر ہی تھا۔ جب اسے سامنے سے وہ آتا نظر آیا، وہ اس کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھ گیا اور کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا جو اس نے پکڑ لیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو بہت سوگوار سی لگ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، پتہ ہے گلالی، آپ کے آنے سے پہلے میں مرنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی سے نفرت سی ہو گئی تھی، تھک گیا تھا، لیکن پھر آپ میری زندگی میں آئی، اب میرا جینے کا دل چاہتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، پھر اسے دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، لیکن صرف آپ کے ساتھ۔
लाली हैरत से उसे देख रही थी। आज वो बहुत अलग सा लग रहा था, कुछ उदास, कुछ खोया खोया। आप क्यों मरना चाहते थे? उसने आहिस्तगी से पूछा। दिल चाहता था। और दिमाग? वो कहता था कि एक बार हवेली वापस चले जाओ। दिल के ऊपर दिमाग को तरजीह देनी चाहिए, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना हो तो दिल को चुनना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होता है। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो क्यों? उसने तजस्सुस से पूछा। क्योंकि दिल दिमाग पे काबू पा सकता है, दिमाग दिल पे नहीं। और इंसान इन दोनों पे काबू पा सकता है। दिल काबू में आ जाए तो और क्या चाहिए? वो उसे देखते हुए खोए खोए लहजे में बोला। शाहमीर, नाज ने बताया कि आप हवेली वालों से नाराज हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इतने साल हो गए हैं, इस नाराजगी में अब सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, और तकलीफ भी दो तरफा। उसने नर्म लहजे में समझाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि शाहमीर अपने असल से अलग हो और आखिर में अकेला रह जाए। गुलाले, आप उस हवेली में दफन राज नहीं जानती। आपने जो सुना वो उसका 1% भी नहीं, जो मैंने और मेरी माँ ने बर्दाश्त किया। मेरा उन हवेली वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत जालिम लोग हैं। उसने गहरा सांस लिया। उसकी बात पे खामोश हो गई। हवेली वालों के जुल्म का तो वो खुद भी शिकार हो चुकी थी। आपका नहीं ख्याल कि आपको एक बार अपने बाबा से बात करनी चाहिए? मैं मानता हूँ मुझसे भी माजी में कुछ गलतियाँ हुई है। शायद मुझे बाबा की बात सुननी चाहिए थी, शायद मामा को एक बार बाबा की बात सुननी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि बहुत सी जगहों पर मैं भी गुनहगार हूँ। मैं मानता हूँ वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। ये सब बातें वो उससे चाह कर भी नहीं कर सकता था, बस नहीं कर सकता था। वो किसी भी सूरत उसे अपना माजी खोल के नहीं दिखा सकता था। कोई बात नहीं शामीर, मैं जानती हूँ आपने कुछ सोच कर ही ये फैसला किया होगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी उन लोगों से मिलने के लिए। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। उसे खामोश पाकर मुस्कुराते हुए बोली। वो नहीं चाहती थी कि शामिर को उसकी कोई बात बुरी लगे। उसने शामिर को और फिर आसमान पे चमकते चांद को देखा। न जाने क्यों इस वक्त उससे वो दोनों एक जैसे लगे, मगरूर, उदास, खामोश, लेकिन फिर भी हसीन। एक बात कहूँ, वो समझ गई थी कि वो हवेली के जिक्र पे उदास हो गया है, इसीलिए उसका मूड चेंज करने के लिए बोली। आप बिल्कुल इस चांद जैसे हैं। वो चांद की तरफ इशारा करते हुए सादगी से बोली और फिर मुस्कुरा दी। शामिर ने उसे हैरत से देखा। वो दिन में 3 मरतबा लाली की तारीफ किया करता था, लेकिन उसने आज पहली बार ऐसी बात की थी। उसकी नज़र बेइख्तियार चांद पे गई तो वो सोच में पड़ गया। उसे भी चांद बिल्कुल अपने जैसा ही लगा था, साकित, पुरस्रार, अकेला और दागदार। कितना फर्क था इन दोनों की सोच में, कितने मुख्तलिफ थे वो दोनों। कितना हसीन है ये चांद, वो खोए खोए लहजे में बोली। उसे शुरू से ही चांद बहुत पसंद था। सही कह रही हैं आप, कुछ लोग चांद की तरह होते हैं, दूर से बहुत हसीन और दिलकश, लेकिन जब पास जाओ तो उनके दाग वाज़ेह होते हैं। ऐसे लोग चांदी नहीं छलकाते, बल्कि ग्रहण लगा देते हैं। वो सांस लेने को रुका। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे दागों समेत कबूल करें। सिर्फ ज़ाहिर पे जाएंगी तो बातिन बहुत तकलीफ देगा। मुझे मेरी खामियों समेत कबूल कर लिया तो आसानी होगी। वो उसकी आंखों में देखते जिस्म के आलम में बोल रहा था। शायद रंग आंखों में अजीब सा तासुर था। लाली को एक लम्हे के लिए खौफ सा आया उसकी आंखों और बातों से। ये तो अपने अपने नज़रिए की बात होती है। कुछ लोग चांद देखते हैं तो कुछ दाग। वो नरम गीली घास पे हाथ फेरते हुए बोली। शायद, मगर मेरा मशवरा तो यही होगा कि चांद को तभी देखे जब उसके दाग कबूल करने का हौसला हो। वो फाउंटेन पे सर टिकाकर आसमान को तकने लगा। आज उसका दिल बहुत बोझल बोझल सा था। वो भी आसमान पे चकमकाते तारे गिनने लगी। ओए खाना, आज खाने में क्या पकाया है? बड़ी भूख लग रही है। वो किचन में खड़े हांडी में चम्मच हिलाते दिलावर के सर पे आ खड़ी हुई थी। काबुली पुलाव, पुख्ते शनवारी और साथ में मीठे में खीर भी बनाई है। वो दाल से भरी हांडी में चम्मच हिलाता दांत कचकचाते हुए बोला। गुल के फोड़पन की बदौलत उसे ऑफिस से थक हार कर आने के बाद खाना भी पकाना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर के खाने तो उसे जहर लगते थे। वो अक्सर खाना घर ही पे पकाया करता था, लेकिन सिर्फ तब जब उसका अपना मूड होता। अरे वाह, ये तो सारी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। तुमने खीर भी बनाया है? खीर पे उसकी आंखें चमक उठी। हाँ हाँ बिल्कुल, आज मेरी खीर पकाई की रस्म जो है। वो हांडी का चम्मच पटकने वाले अंदाज में स्लैब पे रखते हुए बोला। गुल को उसके अंदाज पे हंसी आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। आखिर को अब घर के बड़े दामाद तुम ही हो। अब ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो शोलाबार नजर से उसे घूरने लगी। तुम फिक्र ना करो, हम तुमको सास ससुर की कमी नहीं होने देगा।
اور نند تو بہت اچھی بن سکتا ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ کاش تمہیں کھانا پکانا آتا ہوتا، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں کھانا پکانا آتا ہے تو اس میں غرور کرنے والا کوئی بات نہیں ہے، تم بہت مغرور آدمی ہے۔ اب پتہ ہے مغرور آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ نافرمان بیوی بھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وائے قربان جائے، نافرمانی سہی، تم نے اپنی کو بیوی تو مانا۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے بولی۔ میرا خیال ہے تم بیوی سے زیادہ نافرمان لفظ پہ دھیان دو۔ بیویاں نافرمان ہی ہوتی ہے، خاندوں کو فرما بردار بننا پڑتا ہے۔ اچھا اب ہٹو سامنے سے۔ وہ کیبنٹ سے برتن نکال کر ٹیبل پہ سیٹ کرنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ چاہے جتنا بھی چڑھتا لیکن پھر بھی آخر میں کام اسی کو کرنا پڑتا۔ دلاور آج اسے شاپنگ کے لیے لایا تھا۔ اس کی تمام تر حرکتوں اور بدتمیزیوں کے بعد دل تو اس کا ذرا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے بار بار کپڑے ریپیٹ کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بازار کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور دلاور بیزار سا اسے دیکھ رہا تھا جو 7ویں دکان پہ 18ویں سوٹ کا 5واں کلر کھلوا رہی تھی۔ دکاندار کی شکل سے صاف مظلومی ٹپک رہی تھی، جس کی نہ جانے کیا مجبوری تھی کہ ان عورتوں کی چک برداشت کر رہا تھا۔ دلاور کو اس پہ اور خود پہ ترس آیا۔ گل، یہ بہت اچھا کلر ہے، تمہیں بہت سوٹ کرے گا، پلیز یہ لے لو۔ اسے جلدی شاپنگ کروانے کی ترکیب سوچی۔ اب سے وہ ہر پہلی چیز پہ یہی لائن بولنے والا تھا تاکہ وہ زیادہ دیر نہ لگائے۔ گل بھی اس کی بات میں آ گئی۔ اچھا، واقعی ٹھیک ہے بھائی، یہ پیک کر دے۔ وہ اپنی تعریف پہ کھل اٹھی۔ دلاور نے شکر کا سانس لیا۔ اس کے بعد گل جس سوٹ پہ ہاتھ رکھتی، دلاور پہلے ہی کہہ دیتا کہ یہ تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ دکاندار بھی اس کی چالاکی سمجھ کے ہنس دیا۔ یہ آپ کو سب کچھ ہی پہلی نظر میں پسند آئے جا رہا ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ہاں تو یہاں سب کچھ ہے ہی اچھا، وہ فون میں مصروف لاپرواہی سے بولا۔ بھائی ذرا وہ والا سوٹ دکھائے۔ گل نے اسے چیک کرنے کے لیے ایک مردانہ سوٹ کی طرف اشارہ کیا جو دکاندار نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ دلاور، یہ کیسا لگے گا؟ ہاں یہ تمہیں بہت سوٹ کرے گا، یہی لے لو۔ وہ فون پہ نظر جمائے بغیر سوٹ کی طرف دیکھے بولا۔ اس کی بات پہ دکاندار اور ان کے ساتھ ہی بیٹھی 2 آنٹیوں کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ دلاور نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر خود کو گھورتی گل کو دیکھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بھائی یہ مردانہ سوٹ ہے، دکاندار نے بتانا اپنا فرض سمجھا۔ گل ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے سوٹ پہ کہ یہ مردانہ ہے؟ بھائی 21ویں صدی ہے، لڑکیوں کا جو دل چاہے وہ پہن سکتی ہے۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پہ شرمندہ ہوئے بغیر الٹا اسے ہی آنکھیں دکھانے لگا۔ بیٹا یہ بھی لے لو، یہ بھی تمہارا بیوی پہ بہت اچھا لگے گا۔ ساتھ بیٹھی آنٹی نے ایک بڑی سی مردانہ جوتی اس کی طرف بڑھا کے چلتی پہ تیل چھڑکا۔ او بیگم رہنے دو، گھر جا کے بیچارے کو اسی سے مارنا پڑ جائے۔ ان کا شوہر فوراً بولا۔ آخر ایک مرد ہی مرد کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ دکان میں موجود سب لوگ ہنس دیے۔ دلاور کچھ خجل سا ہوا اور گل تو تن فن کرتی دکان سے ہی باہر نکل گئی۔ وہ فوراً پیسے ادا کر کے شاپر اٹھایا اس کے پیچھے آیا جو غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ گل سنو تو صحیح، رک جاؤ یار، کوئی بچی سمجھ کے اغوا کر لے گا، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، پوری دکان میں میرا مذاق بنوا دیا۔ اس کا دل کیا دلاور کا سر پھاڑ دے۔ یار میں کیا کرتا، تم نے تو اس بیچارے دکاندار کا دماغ ہی نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کلر میں دوسرا ڈیزائن، اس ڈیزائن میں دوسرا کلر، حد ہو گئی۔ وہ اپنے دفاع میں بولا۔ آپ کو کیا پتا، شاپنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، آرٹ، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا آرٹ ہے اس میں؟ مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ وہ سینے میں بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھے، وہ جو سوٹ لگا ہے سامنے، وہ آدھی قیمت میں لا سکتے ہیں۔ اس نے سامنے ڈمی پہ لگے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا جس پہ 3000 کا ٹیگ لگا تھا۔ ہے کوئی تمہیں 3000 کا سوٹ 1500 میں کیوں دے گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ شاپنگ ایک آرٹ ہے اور میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ وہ بال جھٹک کے اس دکان کی طرف بڑھی تو دلاور نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ رکو، ایسی بات ہے تو پہلے میں ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ قمیض کے بازو فولڈ کر کے اوپر کرتے ہوئے بولا اور اس دکان کی طرف بڑھا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چل دی۔
بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ اس نے دکاندار سے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ 3000۔ دکاندار نے حیرت سے اسے دیکھا، جسے یقیناً سوٹ پہ لگا بڑا سا پرائز ٹیگ نظر نہیں آیا تھا۔ 1500 میں مل جائے گا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ پیچھے کھڑی گل نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، یہ امپورٹڈ سوٹ ہے، بہت اچھا کوالٹی ہے، ایسا چیز آپ کو پورے شان گلا میں کہیں مل جائے تو مجھے آ کر پکڑنا۔ دکاندار نے ایسے پرعزم اور مضبوط لہجے میں کہا کہ دلاور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً یہ آدمی سچ بول رہا تھا، ایسا سوٹ واقعی پورے شان گلا میں نہیں ہوگا۔ اس نے دل میں سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، پیک کر دے۔ فوراً سے مان گیا جب پیچھے سے گل میدان میں آ گئی۔ 1 منٹ بھائی، اور بس پھر گل کا 1 منٹ کب 1 گھنٹے میں تبدیل ہوا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ دلاور حیرت سے کھڑا پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر تھک کر ساتھ بیٹھے آدمی سے لکڑی کا اسٹول لے کر بیٹھ گیا۔ نہ دکاندار ہار مان رہا تھا نہ گل۔ دلاور کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دونوں بحث کر ہی کیوں رہے ہیں۔ نہیں باجی، 1700 سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، ہم آگے سے دیکھ لیں گے۔ دلاور نے صدمے سے گل کو دیکھا۔ یہ لڑکی یقیناً پاگل تھی، لیکن گل وہ کہہ رہا ہے ایسا سوٹ پورے شان گلا میں نہیں ملے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اوہو چپ کرے، چلے، یہ خود بلائے گا ہمیں۔ وہ پر یقین تھی۔ دلاور اس کے باہر نکلنے پہ کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں سن ہو چکی تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں گل کو سلواتیں سنائی۔ اچھا بہنا رکو، 1600 آخری ریٹ۔ دکاندار نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میرے پاس میں اس وقت ہے ہی 1500۔ وہ واپس آ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ دلاور نے آنکھیں پھاڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا، جس کے پاس سرے سے پرس ہی نہیں تھا۔ اچھا چھوٹی بہنا، ٹھیک ہے، صرف آپ کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ چیز اتنے کا ہے نہیں۔ دکاندار ابھی بھی مایوس نہیں لگ رہا تھا۔ گل مطمئن سی دکان سے باہر نکل آئی۔ تم وکیل کیوں نہیں بن جاتی گل؟ اس کے بحث مباحثے سے متاثر ہو کر اسے پہلی سوچ یہی آئی تھی۔ رہنے دے، وکیلوں کو تو اتنا بولنا پڑتا ہے، بحث کرنی پڑتی ہے، میں کیسے کروں گی؟ دلاور بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ گل، تم نے اس بیچارے کا نقصان کر دیا۔ اوہ نہیں بھئی، پیچھے سے یہ 500 کا لے کر آیا ہوگا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سب کو پتا ہے، بس آپ کو نہیں پتا۔ کمال ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے دل میں پکا طے کر لیا تھا کہ موت کے کنویں میں بائک چلا لے گا، پر اس اندھے کنویں میں نہیں آئے گا جہاں دکاندار اور عورتیں دونوں اندھے ہیں۔ دلاور ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ دکاندار اور عورتیں دونوں پاگل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ جب فون بجنے کی آواز پہ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو گل کا نمبر دیکھ کر بے اختیار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم، اس نے گرمجوشی سے سلام کیا، جس کا گل نے اس سے بھی زیادہ خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی ہو گل؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں تو بہت زیادہ ٹھیک ہوں، اور گھر والوں کا نہیں پتا، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہاں ہو؟ لالی کو فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میری شادی ہو گئی ہے لالی۔ اس کی بات پہ لالی نے فون کی اسکرین کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ مذاق نہیں کرو گل۔ مذاق نہیں کر رہی، اس کی سنجیدہ آواز پہ لالی سنسی ہو گئی۔ شادی؟ کب؟ کیسے؟ کس سے؟ یا اللہ، خاموش کیوں ہو تم؟ بول بھی پڑو۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ایک ہی سانس میں بول گئی۔ جی ہاں، شادی تقریباً 1 ہفتہ پہلے، حادثاتی طور پر، اور چراغوں والی حویلی کے دلاور علی خان سے۔ گل کی بات پہ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ کس سے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ دلاور علی خان، وہی جس نے میری مدد کی تھی اس دن، علی شیر خان کا چھوٹا بھائی۔ لالی نے زور سے آنکھیں بیچ لی۔ آخر یہ شخص گھوم پھر کے اس کی زندگی میں کیوں آ جاتا تھا؟ اس کا ذکر، اس کی موجودگی، اس کا کردار اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے تھے؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر کر بے مول ہو گیا۔ اس شخص کی محبت نے اسے بہت رسوا کیا تھا، اور اب وہ اس کی جان سے پیاری بہن کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ گل نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتائی، اور اس طرح ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کی بات ختم کرنے پر لالی نے گہرا سانس لیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے گل، لیکن تمہیں اس طرح یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ او نہیں یار، وہ بہت اچھے ہیں، نرم دل اور سب کی مدد کرنے والے۔ جس آدمی نے میری وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، وہ مجھے کیسے کوئی تکلیف پہنچائے گا؟ لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ لالی بھی کچھ مطمئن ہوئی۔ ویسے بھی اب وہ شاہ میر کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اس رشتے کو قبول کر چکی تھی، اور شاہ میر اب تک ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔
اور اب تو دلاور کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اس نوعیت کا تھا کہ وہ پرانی باتیں بھلا چکی تھی۔ جو بھی تھا غلط فہمی یا کچھ اور، اب وہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ گل بس تم خوش رہو، اور کیا چاہیے مجھے، وہ نرمی سے بولی۔ میں خوش ہوں لالی، اس کے لہجے سے واقعی خوشی چھلک رہی تھی۔ اور امی وغیرہ، ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ اسے فوراً سکینہ بیگم اور اپنے بھائیوں کی فکر ہوئی۔ آپ کے سرتاج نے ملازمہ رکھوا دی تھی، وہی امی کا خیال رکھتی ہے، دلاور نے پتہ کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم چکر لگا لینا۔ اس کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بہنا، معلوم ہے، پہلے ابا تو کسی ٹھکانے لگے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ شرم کرو، باپ ہے ہمارے۔ بیٹا باپ تو وہ سب کے ہیں۔ وہ اس کی بات پہ ہنس پڑی اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانیاں سنانے لگی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی بارش میں بھیگتے لان کو دیکھ رہی تھی۔ ملازم سرونٹ کوارٹرز میں تھے اور گارڈز باہر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ناظرین اور احیان کو یہاں آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ کل ہی وہ ناران کاغان کی سیر کے لیے نکلے تھے، تبھی لان بالکل خالی تھا، ویسے ہی جیسے گھر خالی تھا۔ موسم صبح سے خراب تھا اور شامیر صبح سے ہی کمرے میں بند تھا۔ آج وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ لالی نے سوچا کہ جا کر اسے دیکھ آئے، پھر باہر بارش ہوتے دیکھی تو یہیں چلی آئی۔ کافی دیر یہاں بیٹھنے کے بعد اسے بوریت ہونے لگی۔ وہ اٹھی اور شامیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو پہلی ہی دستک پہ دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے سامنے رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس پسماندہ سا لگ رہا تھا۔ لالی کو اسے دیکھ کے پریشانی نے آ گھیرا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس کے فکر مندی سے پوچھنے پہ وہ مسکرا دیا۔ جی بالکل ٹھیک، آئے اندر آ جائے۔ وہ سائڈ پہ ہو کر اسے راستہ دیتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ باہر آئے، اتنا اچھا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہیں، وہ اصل میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ اسے انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کی بھی مجبوری تھی۔ ابھی کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ صبح سے کمرے میں بند ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میری کمی محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے دروازے سے ٹیک لگائے بولا۔ ہاں تو دیکھے، اب آ گیا خیال، چلے، اب آ جائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی تقریباً کھینچنے والے انداز میں اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ حیرت کے مارے انکار بھی نہ کر سکا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے نازنین آئی تھی لالی بہت بدل گئی تھی۔ شاید اس نے ہی لالی کو کچھ عقل دی تھی۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آئی تو شامیر نے زور سے ہوتی بارش کو دیکھ کر آنکھیں میچی اور گہرا سانس لے کر کھولی۔ وہ اسے لیے کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی، جبکہ شامیر کھڑکی کی طرف کمر کر کے بیٹھ گیا۔ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ دیکھے کہ باہر کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے، اس نے بچوں والے انداز میں کہا۔ بارش پیاری بھی ہوتی ہے؟ اس نے ایک آئی بروز کا کے اسے دیکھا۔ تو اور کیا ہوتی ہے؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگی۔ خوفناک، اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کیا؟ بارش اور خوفناک؟ ہاں، بارش خوفناک، خطرناک، ظالم، وہ چھت کو گھورتے ہوئے بولا۔ لالی نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مبہم سا مسکرایا۔ سوچے ذرا ان لوگوں کا جو تنکے سے گھر بناتے ہیں اور بارش انہیں بہا لے جاتی ہے۔ سوچے ان کسانوں کا جن کی فصلیں تیز بارش سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ سوچے ان قصبوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کا جو ڈوب جاتی ہے۔ بارش سے ہر جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کے کام رک جاتے ہیں، لوگ گھر میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں، بارش سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بارش سے کام خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے بارش کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرا گیا جو ہرگز نہیں سننا چاہتی تھی وہ۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھا اور پھر اس کی طرح دیوار کی طرف کمر کر کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو بارش سے چڑ ہے؟ اس نے ساری بات سے یہی مطلب اخذ کیا تھا۔ بیسیکلی مجھے پانی سے ہی چڑ ہے، اس نے برا سا منہ بنایا۔ چڑ ہے یا ڈر لگتا ہے؟ اس نے مذاق میں پوچھا۔ پانی سے نہیں گلالئی، مجھے ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے۔ پانی بہت ظالم ہوتا ہے، بڑی بڑی کہانیاں اور راز دفن کر لیتا ہے، لیکن اوپر سے دیکھو تو ساکت ہی لگتا ہے، ساکت پرسکون، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ وہ کھوئے لہجے میں بولا۔ لالی کو اس کی باتیں عجیب سی لگ رہی تھی۔ آپ ہر چیز کا منفی رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ مثبت رخ بتانے والے تو بہت ہوتے ہیں، کسی کو منفی رخ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آپ چائے بنا کر اوپر آ جائیں، پھر کوئی مووی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اوکے۔ وہ خود بھی بدمزہ ہو گئی تھی، اسی لیے فوراً مان گئی۔
بارشوں کے موسم میں وہ جو اپنے کمرے کی کھڑکیوں کو بند کر کے بادلوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں بارشوں کی بوندوں سے کھیلتے رہے ہوں گے۔ 14ویں کی راتوں میں جلد سونے والوں کی چاندنی سے ماضی میں دوستی رہی ہوگی۔ وہ جو اپنے غم پہ بھی آنکھ نم کرتے، کل کسی کی خاطر وہ خوب رو چکے ہوں گے، درد آشنا ہو کر درد کھو چکے ہوں گے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔